ایک آدھ دفعہ کچھ سکھانے سے بات نہیں بنتی، ساری زندگی اچھے ویلیوز، اچھی تعلیم، اچھے اخلاق، آداب، مینرز، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں زندگی بھر بچوں کو سکھائی جانی چاہیے، اور خاص طور پر توحید کا سبق تو بار بار پڑھایا جاتا رہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے تھے، جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یعنی وہ سبق جو زندگی بھر پڑھاتے رہے ہوں گے، وہ موت کے وقت بھی انہوں نے یہی اپنے بچوں کو فکر کی اور ان کو یہی سکھایا. تو بچوں کے اندر توحید راسخ ہو چکی تھی. قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بچوں نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. یعنی بچپن سے سکھاتے سکھاتے موت تک سکھاتے رہے. کبھی یہ نہ سوچے 100 دفعہ بتایا ہے کچھ نہیں سنتے، نہیں، گھبرائے نہیں. یاد رکھیے بچوں کے معاملے میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر پھول پھل لگتے ہیں، اور پھر بعض پودے تو سال ہا سال تک. مجھے نویدہ بتا رہی تھی ان کے گھر جو آم کا درخت ہے وہ 50 سال کا ہو گیا اور ابھی بھی اتنا پھل آتا ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا. میں اس کو آج بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی کتنی شاخیں اور اس کا تنا کیسا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی سی گٹلی سے پتہ نہیں وہ کون سی گٹلی ہوگی جس سے اتنا پھل آیا ہے. تو بعض اوقات وہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی عقل بھی چھوٹی اور سمجھ بھی اور صبر اور حوصلہ بھی چھوٹا، لیکن آپ ان کی مسلسل نرشمنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کی کیئر کرتے 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 پھر آپ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. اب لگانے والا پتہ نہیں دنیا میں ہے بھی یا نہیں، یا کون تھا کون نہیں، لیکن وہ پھل آ رہا ہے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. جس کسی کے منہ میں بھی جائے گا ثواب ہی ثواب. تو عموماً مائیں یہ بات بھول جاتی ہیں اور وہ بے صبری ہو جاتی. اتنی دفعہ کہتے ہیں ابھی تک نہیں شروع کیا یہ کام، ابھی تک ٹھیک نہیں. وہ ہو کہ آپ اپنا کام کریں، اور وہ کیا ہے؟ کوشش اور دعا کرتے رہے. پھل آتا رہے گا. معلوم نہیں کب تک آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں اور ان کے نیک کام اور ان کی نیک نامی آپ کو فائدہ دیتی رہے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے اندر اپنا ڈر نہیں پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے. باپ کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر. کیونکہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، میں تمہارے ابا کو شکایت لگاؤں گی، تمہارے ابا آئیں گے میں تمہاری خبر لیں گے. یہ تربیت کا صحیح انداز نہیں. یا تو آپ کا اپنا روب اتنا ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کہیں اس کو سنجیدگی سے لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر ڈرانا ہی ہے تو اللہ کا ڈر پیدا کرے کہ دیکھو میرے لیے نہیں کرو، اگر نہیں کرو گے تو کل اللہ کو کیا جواب دو گے. ڈر سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی ظالم بنا کے پیش کرے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے دل میں جب غلط کام کرے تو فکر اللہ کی آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر کیا سوچتے ہوں گے اور کیا نتیجہ نکلے گا وہاں جا کر.